بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ جہاں رہیں خوش و خرم خوشحال رہیں۔ عدت کے کیس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو 190 ملین پاؤنڈ جو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ سے پیسے آئے تھے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جو بحریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ تھا، اس میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب وہ کیس نیب کے اندر بھی چل رہا ہے، تفتیش ہو رہی ہے، جسے القادر ٹرسٹ کا کیس بھی کہا جاتا ہے۔ آج جب سپریم کورٹ نے اس کی سماعت کی تو اس میں بڑا آرڈر جاری کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے رجسٹرار کو یہ حکم دیا ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کے حساب سے پاکستانی روپیز میں جو رقم بنتی ہے تقریباً 35 بلین روپے، یہ سارے کے سارے پیسے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع ہوئے تھے جو بحریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ تھا۔ اور یہ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہی بحریہ ٹاؤن کو ایک کراچی بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ایک جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ اس جرمانے کے لیے جو اکاؤنٹ کھولا گیا تھا، یہ سیلڈ انویلپ میں جو پیسے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آئے، اور شہزاد اکبر صاحب اس وقت اس کو ڈیل کر رہے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں، کابینہ کے اندر اس سیلڈ انویلپ کو کھولنے کے بغیر اس کو منظور کیا گیا کہ یہ پیسے بحریہ ٹاؤن کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے جائیں جو ملک ریاض صاحب کے اوپر جرمانہ ہوا تھا، اور وہ اکاؤنٹ سپریم کورٹ میں کھولا گیا تھا۔ اب اس میں جو اصل ڈیبیٹ ہے وہ یہ کہ یہ پیسے جو وہ حکومت کے تھے، گورنمنٹ آف پاکستان کے تھے، ریاست کے تھے، ان کو بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں کیوں جمع کروایا گیا؟ اگر تو یہ حکومت کی ملکیت تھی، ریاست آف پاکستان کے پیسے تھے، پھر ان کو جمع کروانا بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں یہ بددیانتی ہے، اور یہ ملک ریاض کو سہولت دینے کے مترادف ہے، اور اس کو نوازنے کے لیے تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں 200 کنال یا 400 کنال زمین لی گئی، القادر ٹرسٹ بنایا گیا، اور اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں، فرا گوگی ہے، اور بشرا بی بی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور کوئی صاحب بھی ہیں۔ آج اس میں بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ وہ پیسے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے رجسٹرار کو کہ وہ پیسے وہاں سے نکال کر گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں اور اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے جائیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور انصار عباسی صاحب کی رپورٹ کے مطابق اس سے عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، چونکہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اس سے، لیکن اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کے تھے، جس سے وہ پیسے وہاں سے ٹرانسفر کیے گئے ملک ریاض کے اس اکاؤنٹ میں، اور ملک ریاض کو نوازا گیا، اور اس کے عوض میں القادر ٹرسٹ کے نام پر بہت سی زمین اپنے نام کی گئی، اور اس میں 5 کیراٹ کی وہ جو انگوٹھی اور اس طرح کے جو معاملات تھے، جو آڈیو بھی لیک ہوئی ہے اس حوالے سے، تو یہ عمران خان صاحب کے خلاف جائے گا اس یعنی فیصلے کی صورت میں۔ البتہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد اس کے اوپر مزید بات کی جا سکتی ہے۔ عدت کے کیس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی عمران خان صاحب کے خلاف۔ جن جو کمپلیننٹ تھے انہوں نے آج یہ کیس واپس لے لیا، اور گویا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس یہ بنایا گیا تھا اس سے وہ وڈرا ہو گئے۔ اب یہ ایک اعتبار سے عمران خان صاحب کے لیے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا وہ واپس ہو گیا ہے۔ لیکن انصار عباسی صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ چونکہ اگر جب بھی اس کا یہاں فیصلہ ہوگا، یہ اوپر اپیل جائے گی، تو اس صورت میں کمپلیننٹ جو تھے وہ موضوع نہیں تھے، ان پر اعتراض ہو سکتا تھا، اس اعتراض کی بنیاد پر یہ کیس بعد میں فارغ ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر یہ واپس لے لیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ پچھلے دنوں میں خاور مانیکا کا انٹرویو ہوا ہے، اس انٹرویو کے بعد یہ کیس واپس لیا گیا ہے، اور کمپلیننٹ جو ہیں وہ واپس ہو گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نئے سرے سے اس کیس کو داخل کیا جائے گا، اور ایک ایگریوڈ پرسن آئیں گے اس میں جو اس کیس کو اور مزید مضبوط کریں گے، اور اس صورت میں عمران خان صاحب کے خلاف یہ مقدمہ بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ اب وہ ایگریوڈ پرسن کون ہو سکتا ہے یہ ظاہر آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا، لیکن خاور مانیکا کا انٹرویو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کہیں خاور مانیکا ہی ایگریوڈ پرسن نہ ہوں، چونکہ انہوں نے انٹرویو کے اندر بھی یہ کہا ہے کہ یہ طلاق جو ہے وہ اکتوبر میں ہوئی یا نومبر میں جو انہوں نے کہا، اور 1 جنوری 2018 کو پھر اس میں نکاح ہو گیا۔ تو اس صورت میں یہ ایک بار پھر عمران خان صاحب کے خلاف ایک کیس بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس صورت میں اگر یہ کیس ایگریوڈ پرسن کی صورت میں آتا ہے اور اس میں شامل کر کے نئے سرے سے، تو یہ عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔